شکریہ جناب اسپیکر. قائد حزب اختلاف نے Order in the House, please. ذرا Please, گفتگو order in بند the کر House. دیجیے. چیمہ صاحب Please. اتنے اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہے, ذرا توجہ قبلہ. جناب اسپیکر, قائد حزب اختلاف نے مسئلہ فلسطین پر جن الفاظ کا اور جذبات کا اظہار کیا ہے میں انہیں سراہتا ہوں. میں آج سب سے پہلے اس ایوان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے کہ آج آپ نے میرے ہاتھ مضبوط کیے ہیں اور آج جو متفقہ قرارداد سے مجھے لیس کر کے آپ بھیج رہے ہیں اس سے یقیناً پاکستان کا وقار بلند ہوگا اور پاکستان کی آواز کی ترجمانی انشاءاللہ کی جائے گی. جناب والا, آپ کی بہت سی باتوں سے تقریباً اتفاق کرتے ہوئے ماں سوائے ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں گا. میں فلسطین کے اس اور غازہ اور ویسٹ بینک کے ان پیچیدہ اور دردناک حالات پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب والا, پاکستان نے اپنا موقف دو ٹوک الفاظ میں پیش کر دیا ہے. اس موقف کو سراہا گیا ہے, اس موقف کی تعریف کی گئی ہے اور یہ میرے سامنے یہ خط ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گا. یہ فلسطین کی قیادت کا خط ہے جس نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے اور کہا ہے, ایک میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں فلسطین کے وزیر خارجہ کو, کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اور پاکستان کی حکومت نے جو سٹینڈ لیا ہے انہوں نے کہا ہے گاڈ بلیس پاکستان. جناب والا, یہ عکاسی کرتا ہے ہمارے ان جذبات کی جس کا کہ قائد حزب اختلاف بھی بات کر رہے تھے. جناب والا, آج جن دردناک واقعات کا آپ نے ذکر فرمایا ہے اور درست فرمایا ہے, 27 رمضان جو ایک بہت مسلمانوں کی تاریخ کا اور ہماری عبادتوں کا اہم ترین دن ہے, یہ دردناک کہانی نے ایک نیا رخ 27 رمضان کو اختیار کیا اور یہ بربریت اور خون کی ہولی کا آغاز 27 کی شام کو ہوا. اور جناب والا, میں عرض کرتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اس دن عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ شریف میں موجود تھے اور اگلے ہی روز 28 رمضان کو انہوں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے پاکستان کی عوام اور امہ کی آواز کی ترجمانی کرتے ہوئے OIC کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور اسی ہی روز اسی لمحے وہ ملاقات منعقد کی گئی اور ان کے ساتھ ایک لائعمل مرتب کرنے کا ایک پورا منصوبہ جو ہے وہ سامنے مرتب کیا گیا. اس پر آپ کی اجازت سے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. جناب والا, پاکستان نے جو جارحیت ہوئی ہے اور جاری ہے مسلسل اس کی مذمت کی ہے اور ہم کریں گے. میں آپ کی توجہ بہت سی باتیں جو آپ نے کی ہیں میں آپ کی تائید کرتے ہوئے دہرانا نہیں چاہوں گا, لیکن کہنا چاہوں گا کہ کل 16 مئی کو 2 اہم اجلاس منعقد کیے گئے اور میں ان اجلاسوں پر آپ کی توجہ, اس ایوان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. جناب والا, کل 16 مئی کو 2 بجے دوپہر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا فورن منسٹرز کا اجلاس منعقد کیا گیا جس میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں پاکستان کی ترجمانی کروں.
اور کل ہی یعنی کہ 16 مئی کو شام 7 بجے پاکستان کے وقت کے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی منعقد کیا گیا. جو OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا وہ ورچوئل نوعیت کا تھا, اور جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہے اس میں جتنے ممبرز ہیں وہ فزیکلی وہاں موجود تھے, اور اس کو سٹیئر چین کے وزیر خارجہ اسٹیٹ کاؤنسلر فورن منسٹر وانگ یی کر رہے تھے. جناب والا, آپ اس بات سے واقف ہیں اور یہ ایوان بھی اس بات سے واقف ہے کہ امن و استحکام, پیس اینڈ سیکیورٹی کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے سلامتی کونسل پر, اور آج سفارتی سطح پر جو سب سے اہم ادارہ ہے, فورم ہے, وہ سلامتی کونسل کا فورم ہے. اور چنانچہ دنیا کی نظریں لگی تھی کہ آج یہ فورم جو مسئلہ فلسطین کو اور اس ظلم اور بربریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, وہ اس پہ کیا موقف اختیار کرتا ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا چین کے قیادت کو, وزیر خارجہ کو, جنہوں نے اپنی سفارتی کاوشوں سے سلامتی کونسل کو یکجا کرنے کی کوشش کی, اور تقریباً تمام ممبران ایک طرف قائل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, اور تقریباً ان کو قائل کر چکے تھے, لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی جناب اسپیکر کہ ایک طاقت جس کے پاس ویٹو کا اختیار ہے, اس نے یعنی کہ امریکہ نے اپنے ویٹو کے استعمال سے وہ جو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ وہاں سے نکلنا تھا اور ایک آواز جانی تھی, اس کو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی. جناب والا, وہاں سلامتی کونسل کے ممبران کا یہ رجحان تھا, اگر ان کی بحث کا آپ مطالعہ کریں تو ان کی یہ خواہش تھی, ان کی یہ آرزو تھی کہ اس وقت ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ فی الفور وہاں سیز فائر کیا جائے, اور یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں انہیں بند کیا جائے. ان کی خواہش تھی, اور اکثر میں نے دیکھا کل کی گفتگو میں جو سلامتی کونسل میں ہوئی اور جو کہ OIC کے اجلاس میں تھی, کہ گفتگو ایوالو کر رہی تھی جو پاکستان کا ایک تاریخی موقف رہا ہے, اور اس میں پاکستان کی سب سیاسی جماعتوں کو اس کا یہ شرف اور یہ اعزاز ہے کہ جو ہمارا کنسسٹنٹ ویو رہا ہے آف اے 2 state solution for Palestine, اس کی طرف رجحان جو ہے وہ بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا. جناب والا, کل کی گفتگو میں یہ بات تاثر بڑا واضح ہو کے ابھر رہا تھا کہ لوگ اس بات پر قائل ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں آپ دیر پا امن چاہتے ہیں تو مسئلہ فلسطین اس کی کنجی ہے, اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا دیر پا امن جو ہے وہ فلسطین میں ممکن نہ ہوگا. جناب والا, وہاں اس بات پر اتفاق ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا, ایک کنسنسس ایوالو کر چکا تھا کہ اگر ہم نے اس ظلم کو روکنا ہے تو ہمیں مل کر من جملہ یک زباں ہو کر وہ جو زبردستی ایکسپلشنز. Order in the House, please. Order in the House, please. جو زبردستی ایکسپلشنز کی جو کوشش کی جا رہی ہے, میرے تمام ہاؤس سے ریکویسٹ ہوگی کہ ریزولوشن جب بھی پاس ہو سارے ہاؤس میں اویلیبل ہو, تاکہ ایک یکجہتی کا اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مکمل جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ ہو. تمام ہمارے MNS صاحبان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اویلیبل ہوں ادھر تب جب تک یہ اجلاس ختم نہ ہو, پلیز. کہ اس فورس ایوکشنز کو روکا جائے. اور جناب والا, آج میں یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی محسوس نہیں ہو رہی کہ اس ڈسکشن سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی
کہ جو ڈیموگرافک چینجز کیے جا رہے ہیں آکوپائڈ ٹیریٹریز کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ جناب والا، جب اختتام پر وہ حتمی جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہ آئی تو اس کے بعد رات ہی کو، کل رات کو، جناب قائد حزب اختلاف، میں نے اس پر وزراء خارجہ سے اور بالخصوص ترکی کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور رات لیٹ میرا اس پہ تبادلہ خیال ہوا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کیا منصوبہ بندی کی ہے۔ جناب والا، دوسرا اجلاس جو منعقد کیا گیا وہ OIC کا ایمرجنسی ہنگامی اجلاس تھا، جس میں امہ کے وزراء خارجہ نے حصہ لیا۔ جناب والا، پاکستان کا موقف واضح تھا اور ہم نے اپنی غیر مشروط حمایت، جس کو آپ کہتے ہیں we offered unflinching support to the people of Palestine۔ جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں نے 3 وہاں اہم نکتے اپنی گفتگو میں، اپنے خطاب میں وہاں پیش کیے اور میں وہ اس ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ پاکستان چاہتا ہے، پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ اسرائیل ٹوٹل وڈرال، مکمل انخلا جو آکوپائڈ عرب ٹیریٹریز ہیں، یہ ہمارا مطمع نظر ہے، یہ ہماری خواہش ہے۔ جناب والا، میں نے دوسری بات کی restitution of the inalienable rights of the Palestinian people and their right to return to Palestine۔ جیسے کہ قائد حزب اختلاف کہہ رہے تھے کہ لاکھوں ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گھر کی دہلیز کو نہیں چھو پا رہے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ سکیں۔ وہ آج بکھرے ہوئے ہیں دنیا میں اور ان کی آرزو ہے، ان کی نظریں ہیں اپنی اس دھرتی پر، اپنی اس سرزمین پر۔ اور میں نے جو تیسری بات وہاں کی کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے اور پاکستان کی یہ خواہش نے جنم لیا قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ سے، جو قائد اعظم نے فلسطین کے بارے میں اور فلسطینیوں کے بارے میں ہمارے لیے جو راہ متعین کی ہے، الحمدللہ پاکستانی قوم آج بھی اس پر گامزن ہے، قائم و دائم ہے اور اسی سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ اور فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم اس رہنمائی کو سامنے لیتے ہوئے چلیں گے۔ اور میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں، قائد حزب اختلاف کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی یہ حکومت ہے، مسئلہ فلسطین پر اور مسئلہ کشمیر پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گی۔ ہمارا قوم سے وعدہ ہے، ہمارا قوم سے وعدہ ہے، اس ایوان سے وعدہ ہے، بالکل آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس بحث کے بعد اور اس بحث کی ابتدا وزیر اعظم کی گفتگو جو سیکریٹری جنرل سے ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہم نے ہدایت جاری کی تھی اپنے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کو جدہ میں کہ وہ جائے اور اس ساری گفتگو کو سٹیئر کرے اور کنسنسس بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کرے، انہوں نے کیا۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ ایک متفقہ سٹیٹمنٹ آئی جو پورے PRs کی سٹیٹمنٹس تھی، جس نے جنم دیا اس ہنگامی اجلاس کو جو کل منعقد کیا گیا۔ اور جناب والا، الحمدللہ ایک آغاز ہوا ہے۔ مانتا ہوں راستہ کٹھن ہے، مانتا ہوں راستے میں کانٹے ہیں، مانتا ہوں طاقتور قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، مانتا ہوں بے حسی ہے، مانتا ہوں دوغلا پن ہے، مانتا ہوں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جس کا اشارہ آپ نے کیا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ سچائی میں بڑی طاقت ہے اور حق بالآخر اس کا وزن ہوتا ہے۔ جناب والا، الاقصی قبلہ اول ہے اور 27 کی رات قبلہ اول پر جو اسرائیلی
सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया, उसने पूरी उम्मत मुसलमा को यलगारा है। एक यलगार थी निहत्ते मुसलमानों पर जो इबादत की और वहां नवाफिल के लिए गए हुए थे, उन पर यलगार, उन पर स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए, मस्जिद को बंद किया गया, लोगों को बाहर धकेला गया, तशद्दुद किया गया, वाटर कैनन इस्तेमाल की गई, रबर बुलेट्स फायर की गई, शहादतें हुई, जख्मी हुए। उनकी आपके सामने दास्तान मैं क्या पेश करूं। बहरनो आपने देखा कि बात उसने दुनिया को हिला के रख दिया, दुनिया को हिला के रख दिया। माना कि आज दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर एक तबके का गलबा है और आप जानते हैं कि वो असरात किनके हैं और उनके हाथ कितने लंबे हैं। लेकिन आज की दुनिया में मैं समझता हूं इतना आसान भी नहीं है चीजों को दबाना, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और हर शहरी कलम बंद कर सकता है और नक्शे जो हैं अपने फोन के जरिए वीडियो क्लिप्स के जरिए शेयर कर सकता है। जिस 10 साला बच्ची का जिक्र कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कर रहे हैं, वो भी एक किसी की रिकॉर्डेड क्लिप है, किसी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की नहीं है, एक आम शहरी की, सिटीजन जर्नलिस्ट की वो क्लिप है जिसने दुनिया को दहला के रख दिया, जिसने हर आंख को नम कर दिया। जनाब स्पीकर, ये एक ऐसी दास्तान है जो आज दुनिया सुन रही है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैडम आप तशरीफ रखें प्लीज। जनाब वाला, अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थोड़ी सी तवज्जो दे दें जो पीछे खड़े हैं। प्लीज मैडम सोबिया प्लीज। It's such an important issue. Please. And you have been so generous जी शाह साहब in agreeing to a unanimous resolution. शाह साहब प्लीज। दोनों तरफ कह रहा हूं, आप सही फरमा रहे हैं राय साहब। अगर यह ऐवान अपनी सीरियसनेस का इजहार करना चाहता है और कौम को जिसके आप नुमाइंदगान हैं उसको पैगाम देना चाहते हैं, तो आज संजीदगी का मुजाहरा बहुत जरूरी है। जनाब वाला, मैं अर्ज करता चलूं कि इन दोनों मीटिंग्स के बाद मैंने इशारा किया कि रात को मेरी तुर्की के वजीर खारजा से बात हुई और हमने सिक्योरिटी काउंसिल की सूरत हाल को सामने रखते हुए तबादला ख्याल किया और फैसला किया कि आज सुबह, आज यानी कि 17 को OIC के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के जो सदर हैं उनसे राब्ता करेंगे और एक डेलीगेशन की सूरत में उनके सामने हाजिर होंगे और मुतालबा करेंगे कि हम उम्मा, जिसमें पाकिस्तान की कलीदी आवाज है और दीगर मुस्लिम ममालिक की कलीदी आवाज है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फौर जनरल असेंबली का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए, क्योंकि सलामती काउंसिल को तो वीटो किया जा सकता है, जनरल असेंबली के इजलास को वीटो नहीं किया जा सकता और वहां लोग अपने जज्बात की खुलकर तर्जमानी कर सकते हैं। जनाब वाला, आज वो वहां यकीनन पेश हुए और हम चाहते हैं कि जनरल असेंबली का इजलास बुलाया जाए जिसमें गाजा की बमबारी, जिसमें वेस्ट बैंक का तशद्दुद, जिसमें अल अक्सा की किबला अव्वल की बेहुरमती का मौजू ज़ेर बहस आए और उसके लिए सफ आरा होकर हम मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकें। जनाब वाला, मुझे ये बताते हुए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, उस गुफ्तगू के बाद, वजीर आजम को एतमाद में लेने के बाद मैंने फैसला किया है कि आज रात इस ऐवान के अख्ताम पर, इस नशिस्त के अख्ताम पर मैं तुर्की रवाना हो रहा हूं और वहां जाकर फलस्तीन के वजीर खारजा, जिसको दावत देगी है, वो तशरीफ ला रहे हैं। सूडान की वजीर खारजा,
تشریف لا رہی ہیں اور پاکستان کا وزیر خارجہ، ہم چاروں مل کر اس نئی سلامتی کاؤنسل کی اور OIC کے اجلاس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر نیو یارک جائیں گے اور نیو یارک جا کر ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کریں گے. ہم ایک ایک فرد، ایک ایک مزدور، ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھے کی آواز بن کر جائیں گے. ہم آپ کی ترجمانی کریں گے. ہم آپ کے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کی نیک نیتی سے کوشش کریں گے. جناب والا، انشاءاللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. جناب اسپیکر، میں اور یقیناً یہ ایوان پرزور مذمت کرتا ہے اس انڈسکرمنیٹ بمباری کی جس نے لوگوں پر ایک قیامت برپا ہوئی. قیامت. جناب والا، اور میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان خاندانوں سے. 200 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں، بہت سے گھر اجڑ گئے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے. اور یہ رکی نہیں ہے، آج 7واں روز ہے، بمباری جاری ہے. ہر گھنٹے، ہر دن اس میں اموات میں، ہلاکتوں میں، شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. جناب والا، انشاءاللہ ہم ان کی ترجمانی کریں گے. انشاءاللہ ہم ان کی آواز بنیں گے. اور جناب والا، قائد حزب اختلاف نے صحیح نشاندہی کی اور آپ نے ان میڈیا آؤٹلیٹس کا ذکر کیا جو اسرائیل کی پریسیشن بامبنگ اور بمباری سے زمین بوس کر دی گئیں. اس میں بہت سی بلڈنگ میں معصوم لوگ بیٹھے تھے. اس میں میڈیا آؤٹلیٹس تھے. الجزیرہ کا وہاں دفتر تھا اور وہ دفتر پچھلے 15 سال سے فنکشن کر رہا تھا. اس میں AP کا دفتر تھا جو ایک امریکی ایک جرنلسٹک ادارہ ہے، اس کا دفتر تھا اور اس کو نشانہ بنایا گیا. 1 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا اور جب انہوں نے منتیں کر کے گڑ گڑا کر کہا کہ 10 منٹ کی مہلت اور دے دی جائے اور 10 منٹ کی مہلت بھی نہ دی گئی اور حملہ کیا گیا. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ لوگ بلڈنگ سے باہر آ گئے اور کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، کوئی شہادت نہیں ہوئی. لیکن انہوں نے بالکل کوئی گنجائش نہیں دی. اور جواز کیا بنایا جناب اسپیکر؟ جواز بنایا کہ یہاں اس بلڈنگ میں حماس اور حماس سے نسبت رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 15 سال سے یہاں مقیم ہیں، ہمیں تو کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا. اور آج AP نے مطالبہ کیا ہے امریکہ کے حکام سے، اپنی ایڈمنسٹریشن سے، کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف درست ہے اسرائیلیوں کا، تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جناب والا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ حقائق کیا ہے. جناب اسپیکر، آپ نے قائد حزب اختلاف نے اپنی گفتگو میں اس دورہ معیار کا ذکر کیا. آپ نے ایک کمپیریزن ڈرا کیا ایسٹ تیمور کا، بوسنیا کی میس گریوز کا آپ ذکر کرتے ہیں. آپ عراق کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں. آپ عراق کی بات کرتے ہیں. آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں اور درست کرتے ہیں. میں عرض کرتا چلوں جناب والا، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مغرب کے بہت سے ممالک کی طرف اشارہ کیا. Yes sir, I quite agree with him. Many Western capitals are sitting on the fence, knowing that international law is being violated, knowing that humanitarian law is being violated, knowing that war crimes are being committed, knowing that apartheid and ethnic cleansing is taking place. They're quiet. They're quiet.
they're not speaking up. बहुत सी मसलतें हो सकती हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, रियल पॉलिटिक्स आ सकती है सामने, एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की नजर हो सकती हैं जनाबे वाला, लेकिन खुशाइन बात यह है और जो हौसला अफजा बात यह है, जो इंसानी तकाज़ों को, जो इंसानी पहलू को उजागर करती है बात, वो ये है कि आज उसी मगरब में जिसकी बहुत सी हुकूमतें खामोश हैं, वहां की आवाम खामोश नहीं है। आप लंदन चले जाएं, कल मार्बल आर्च में हजारों का मजमा था, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज था, ऑक्सफोर्ड में जहां पाकिस्तानी भी मौजूद थे, फलस्तीनी भी मौजूद थे और बरतानिया के शहरी भी मौजूद थे, वहां जो हैं उनके लेबर पार्टी के जेरेमी कोर्बिन, वो खुद उसको वहां क़यादत कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि फ्रांस की हुकूमत ने वहां बंदिश लगा दी, एहतजाज की इजाजत नहीं दी, लेकिन फ्रांस की आवाम ने, पेरिस के लोगों ने मुख्तलिफ शहरों में दिफा किया, एहतजाज किया। आप देख रहे हैं कि जर्मनी की हुकूमत अभी खामोश है, लेकिन बर्लिन में एहतजाज हो रहा है। आपने देखा टोरंटो में हुआ, आपने देखा सिडनी में हुआ, आप देख रहे हैं मुख्तलिफ दारुल खिलाफों में एक आवाज उठ रही है, दुनिया की कॉन्शियस जाग रही है और लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम आंख नहीं चुरा सकते, हम आंख नहीं चुरा सकते, हम हकायक को दफन नहीं कर सकते। And I am convinced, Mr. Speaker, that inshallah truth will prevail, truth will surface. जनाबे वाला, आज उसी नौबत को, नौयत को देखते हुए मुझे बताते हुए ये मुसर्रत हो रही है कि कल, यानी कि बरोज मंगल, कल यूरोपियन यूनियन के वज़ीर खारजा का इजलास बुला लिया गया है और मैं तवक्को करता हूं कि वो यूरोपियन यूनियन के ममालिक जो इंसानी हकूक के नंबरदार हैं, वो आज और कल अपने इजलास में एक मौसर आवाज इंसानियत के लिए वो आवाज जो है वो अपनी बुलंद करेंगे। जनाबे वाला, 65 मिलियन मुसलमान हैं जो यूरोप में रिहाइश पजीर हैं। मैं आज कहता हूं, यूरोप अगर अपने अमन को बरकरार रखना चाहता है, अगर अपने माशरे में वो एक बाहमी ताल्लुक और तवाज़ुन को कायम रखना चाहता है, तो उन 65 मिलियन और दीगर बहुत से लोग जिनका ज़मीर सोया हुआ नहीं है, वो उनकी बात पर गौर करते हुए अपना फैसला जो है वो दुरुस्त फैसला करेगा। जनाबे वाला, 2,42,000 पटिशनर्स ने पटिशन पर दस्तखत कर दिए हैं और आज बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स को जब 1 लाख से ज्यादा सिग्नेटरीज हो जाएं तो वो मौजू ज़ेर बहस लाना होगा। ऐवान नुमाइंदगान में इस बात को आज ज़ेर बहस आना होगा और वह हकायक जो हैं वो सामने रखे जाएंगे। जनाबे वाला, मैं ये भी कहता चलूं कि कल रात मेरी अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से अमेरिका की जो अहमियत है और उनका इसराइल पर जो उनका ताल्लुक है वो किसी से पोशीदा नहीं है। अगर दुनिया का कोई मुल्क उन पर हावी हो सकता है, असरअंदाज हो सकता है, तो वो अमेरिका है। जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस की इत्तलाह के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल करम से जहां मैंने पाकिस्तान अमेरिका के बायलैटरल ताल्लुकात पर बात की, जहां मैंने अफगानिस्तान की नाजुक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, वहां मैंने मसले फ़लस्तीन को सेक्रेटरी ब्लिंकन के सामने। साहब 3-4 मिनट रह गए अजान के लिए। सर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैंने फ़लस्तीन के इस मसले को उनके सामने रखा और उनसे गुजारिश की कि अगर कोई कुव्वत
اس خون خرابے کو فی الفور رکوا سکتی ہے تو امریکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اگر سیز فائر ہمارا مطمع نظر ہے تو اس پہ امریکہ کا رول اہم ہے. اگر ڈی ایسکیلیشن کی بات آپ کرتے ہیں تو اس ڈی ایسکیلیشن کے لیے جو امریکہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے شاید اور ممالک اتنا اثر نہ رکھتے ہوں جو تنہا امریکہ رکھتا ہے. جناب والا، میں نے افغانستان کی صورتحال پر بھی اور میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور وہاں کے حالات جو ہیں ایک بڑی نازک کروٹ لینے والے ہیں. خدا کرے وہاں امن ہو، خدا کرے وہ استحکام ہو. ہماری خواہش امن و استحکام کی ہے. پاکستان نے پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کچھ کیا دنیا آج اس کی معترف ہے. پاکستان نے ریڈکشن آف وائلنس کے لیے انٹرا افغان نیگوسیشنز کے سٹیل میٹ کو توڑنے کے لیے، اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے، دوحہ پیس پروسیس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، کمنسمنٹ آف ڈائیلاگ کے لیے، رولز اینڈ پروسیجرز پر اتفاق حاصل کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے آج دنیا اس کی معترف ہے. امریکہ بھی اس کا اعتراف کرتا ہے. جو انگلیاں اٹھاتا تھا آج معترف ہے کہ پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے افغانستان کے امن اور استحکام کے لیے. جناب والا، میرا آج ایک اس ایوان کے فلور سے سوال ہے اور یہ سوال میں افغانستان کے صدر اشرف غنی سے کر رہا ہوں. ایک طرف آپ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، ایک طرف آپ پاکستان کی مدد طلب کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے کرندے پاکستان پر تہمتیں لگاتے ہیں اور پاکستان کے اداروں پر نکتہ چینی کرتے ہیں. خدا را فیصلہ کیجئے، آپ چاہتے کیا ہے؟ کرتے ہیں. خدا را فیصلہ کیجئے، آپ چاہتے کیا ہے؟ ہم امن چاہتے ہیں، ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم استحکام چاہتے ہیں، ہم ریجنل کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں، ہم اکنامک کوآپریشن چاہتے ہیں، ہم بائی لیٹرل ٹریڈ چاہتے ہیں، ہم جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف فوکس شفٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میک اپ یور مائنڈس. میک اپ یور مائنڈس. آئی ایم سیئنگ دس آن دا فلور آف دا ہاؤس. جناب والا، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا قائد حزب اختلاف نے کہ یو ایکسپیکٹ پاکستان ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ اینڈ یو سیڈ وی آر ریسنگ اگینسٹ ٹائم اینڈ یو رائٹ. But I want to assure the House and the Leader of the Opposition that the Government of Pakistan and the Prime Minister of Pakistan has wasted no time and he is leading from the front. جناب والا، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے چین کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. میں نے اسی چیز کو وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. میں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے عرب لیگ کا حوالہ دیا. میں نے مصر کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے کہ ایز یو نو دی عرب لیگ از ہیڈ کوارٹرڈ ان کائرو. میں نے ایک جانتے ہوئے کہ سعودی عرب کا کتنا کلیدی کردار ہے اور اہمیت ہے، اور الحمدللہ ابھی ہمیں ایک بہت زبردست وہاں وزیر اعظم کا دورہ ہوا ہے، بہت کامیاب. ان کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. فلسطین کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. ترکی کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. افغانستان کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. انڈونیشیا کی وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. ملیشیا کے وزیر خارجہ سے آج میری بات ہونی ہے، اور مہاتیر محمد کی کل وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی. الاقصی کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، قبلہ اول کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور قبلہ اول کو توحید اور ایمان کی نشانی گردانتے ہوئے ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح ہم مسلمان قبلہ اول کوئی ایک عام مسجد نہیں ہے، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، اور قبلہ اول پر یلغار جو ہے وہ اسلام پر حملہ ہے. اور 57 ممالک جو امہ کے ہیں ان کی آزمائش ہے، وہ آزمائش ہے کہ وہ کس صف میں کھڑے ہوتے ہیں. جناب والا، تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی، تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ انشاءاللہ پاکستان
under the leadership of Prime Minister Imran Khan, will be on the right side of history, inshallah, inshallah. जनाब वाला, मैं आखिरी बात जो वज़ीर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने की, आपने कहा, जुमे का जिक्र किया आपने, आने वाले जुमे का, कि पूरी कौम को यकजा होना चाहिए फ़लस्तीन के लोगों के साथ इजहार यकजहती के तौर पे। आज सुबह यहाँ आने से पहले मेरे रफ़क़ा बैठे हैं यहाँ, बहुत से, शफ़क़त महमूद साहब बैठे हैं, असद उमर साहब बैठे हैं, परवेज़ खटक साहब होंगे, बहुत से रफ़क़ा मौजूद थे। वहाँ ये मैंने जिक्र किया था और वज़ीर आज़म ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया है, और आज मैं वज़ीर आज़म इमरान खान की इजाज़त से ये ऐलान कर रहा हूँ कि इस जुमे को बरोज़ 21 मई को हम पूरी पाकिस्तान की कौम को ये आवाज़ दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करें, पुरअमन तरीके से, शाइस्ता तरीके से इजहार करें, और उस जुल्म और बर्बरियत के साथ दुनिया में अपना नाम लिखवाएं और बताएं कि पाकिस्तानी कौम बेहिस नहीं है, ये जिंदा कौम है। जनाब वाला, 21 तारीख को पूरी कौम इंशाअल्लाह, जैसे कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, यकजहती का मुजाहरा करेगी फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों के साथ। और मैं आखिर में ऐवान का, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, आपकी वसादत से तमाम दीगर जमातों का, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज इस अहम इशू पर, जो हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है, you have shown magnanimity and you have shown unity, and this is what the people of Palestine expect. Thank you, sir.